اللہ اکبر. کہیں پر سود کے نام پر مسلمان گناہ میں ڈوبا ہوا ہے, کہیں پر تعلقات توڑنے کی بنیاد پر, رشتوں کو توڑنے کی بنیاد پر گناہوں میں ڈوبا ہوا ہے. بہت سارے دینداروں کو تو میں دیکھتا ہوں کہ وہ نماز بھی پڑھتے ہیں, وہ سروں پہ ٹوپیاں بھی رکھتے ہیں, وہ داڑیاں بھی رکھتے ہیں, لیکن ان کے بھائی سے ان کی بات چیت بند ہے, ان کی بہن سے ان کی بات چیت بند ہے. گھر کے اندر نفرتوں کا ماحول ہے. ایک دسترخوان پر بیٹا اپنے باپ کے ساتھ بیٹھنے کے لیے تیار نہیں ہے, بہن اپنے بھائی کے گھر جانے کے لیے تیار نہیں ہے, بھائی اپنی بہن کو عید کا سلام کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. حد تو یہ ہے باپ بیٹوں میں جدائی کا ماحول ہے. یاد رکھو, صرف داڑھی ٹوپی اور نماز کا نام اسلام نہیں ہے. اسلام مکمل نظام حیات ہے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, جیسے تمہارے گھروں میں جھومر ٹنگے ہوتے ہیں ویسے اللہ کے عرش پر رشتے جھومر کی شکل میں ٹنگے ہوئے ہیں. تمہارے چھتوں کی زینت تمہارے جھومر ہے, اور اللہ کے عرش کی زینت یہ رشتے داریاں ہیں, اور رشتے دعا کرتے ہیں, اے اللہ جو ہمیں جوڑے تو اس کو اپنی رحمت سے جوڑ, اور جو ہمیں منقطع کر دے تو اس کو اپنی رحمت سے دور فرما دے. حدیث پاک میں آتا ہے, جیسے وسترا انسان کے بالوں کو موڑ دیتا ہے ویسے رشتے کو توڑ دینا انسان کے ایمان کا خاتمہ کر دیتا ہے. آپ جانتے ہیں, بتاؤ کیا رشتوں میں یہ محبت ہے, رشتوں میں یہ پیار ہے, رشتوں میں یہ الفت ہے؟ کیا مسلمانوں تک یہ حدیث نہیں پہنچی کہ جس نے 3 دن تک اپنے بھائی سے بات چیت بند کر دی, اس کے سجدے اور اس کی دعا اس کے سر کے اوپر تک نہیں جاتے؟ نفرت, نفرت اور صرف نفرت. کتنے گناہوں میں لوگ ڈوبے ہیں, بلکہ اب تو لوگ گناہ کو گناہ بھی نہیں سمجھتے. پڑوسی پڑوسی سے نفرت, بھائی بھائی سے نفرت, حتیٰ کہ لوگ جس امام کے پیچھے نماز پڑھتے اس امام سے نفرت. حد ہو گئی منافقت کی, حد ہو گئی منافقت کی. نفرت نفرت کتنی نفرت پھیلاؤ گے؟ اسلام نفرتوں کا مذہب نہیں, اسلام محبتوں کا مذہب ہے. ہم آگ اگلنے نہیں آئے, ہم پیار کی پیار کے دریا بہانے کے لیے آئے. کیا تمہیں نہیں پتا حضرت خالد ابن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب تک مسلمان نہیں ہوئے تھے, میرے آقا ان کو دعوت دینے کے لیے ہر دن ان کے گھر جاتے, اور خالد کہتے ہیں جب بھی اللہ کے رسول میرے گھر آتے تو میرا دل کہتا کل نہیں آنا چاہیے. نفرت اتنی تھی, کل نہیں آنا چاہیے. آج ان کو اتنی تکلیف اور اتنے صدمے پہنچاتا, جی بھر کے تکلیف دیتا کہ اب کل نہیں آئیں گے, میری تکلیف برداشت نہیں کر پائیں گے تو کل نہیں آئیں گے, لیکن میں مکمل جی بھر کے ان کو تکلیف دیتا. دوسرے دن وہ پھر تشریف لاتے, دوسرے دن اس سے بڑھ کر تکلیف دیتا, تیسرے دن پھر آتے. اس طرح ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ اللہ کے رسول مسلسل 70 دن تک میرے گھر آئے. اور پھر ہے یہ کہ جب نفرت اور محبتوں کی جنگ ہوتی ہے تو نفرتوں نے کبھی نہیں جیتا, جیت ہمیشہ محبت کی ہوئی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا, جو میری امت کو بانٹے اور ان میں نفرت پیدا کرے وہ انسان نہیں بلکہ شیطان کی ذریت اور شیطان کی اولاد سے ہے. ہم بانٹ رہے ہیں, بٹ رہے ہیں, اور ہمیں تصور ہی نہیں کہ ہم کس گناہ کے اندر مبتلا ہیں. ہمارا مسلک تو محبتوں کا ہے. روایتوں میں آتا ہے ایک دن حضرت سیدنا بابا فرید الدین گنج شکر کے پاس ان کا ایک مرید آیا, اور آنے کے بعد کہنے لگا, حضور میں لوہار ہوں, لوہار, اور لوہے کا کام کرتا ہوں, تو میں نے سوچا اپنے پیر کو تحفہ دوں. تو دل میں خیال آیا پیر کو تحفہ دوں تو کیا دوں, غریب آدمی ہوں, سوچا لوہار ہوں, جو اوزار بناتا ہوں اسی میں سے ایک چیز پیر کو تحفہ دوں. حضرت آپ کے لیے خوبصورت کینچی بنا کر کے لایا ہوں, تحفے میں پیش کرنا چاہتا ہوں. بابا فرید الدین گنج شکر نے مسکرایا اور مسکرا کر کے فرمایا, بیٹا ہم صوفی لوگ ہیں, اللہ والے لوگ ہیں, تحفے کا کبھی انکار نہیں کرتے, لیکن تجھ سے گزارش ہے, تحفہ ہی دینا چاہتا ہے, کینچی نہ دینا, مجھے سوئی لا کر کے دے. اس نے سوئی بنائی, پیر کو لا کر دے دی. فرمایا بیٹا ہم کینچی والے لوگ نہیں ہیں,
ہم سوئی والے لوگ ہیں، اس لیے کہ کینچی ایک کو دو کر دیتی ہے، کینچی ایک کو دو کر دیتی ہے اور سوئی دو کو ایک کر دیتا ہے۔ تو ہم ایک کو دو کرنے والے نہیں، ہم دو کو ایک کرنے کے لیے آئے ہیں۔ ہو سکے دلوں کے جوڑنے کا کام کرو، نفرتوں کا کام مت کرو۔ آج کوئی میاں کو بیوی سے لڑاتا ہے، بیوی کو میاں سے لڑاتا ہے، بھائی کو بھائی سے لڑاتا ہے۔ نہیں، ہم لڑانے کے لیے نہیں آئے، آپس میں محبت رکھو، لیکن محبت کی ایک حد ہے۔ محبت اسی سے کرو جو آمینہ کے لال سے محبت کرتا ہے، اور جو آمینہ کے لال سے دشمنی کرے اس کے لیے ہمارا اعلان ہے، دشمن احمد پہ شدت کیجئے، ملحدوں کی کیا مروت کیجئے، غیظ میں جل جائیں بے دینوں کے دل، یا رسول اللہ کی کثرت کیجئے، اور شرک ٹھہرے جس میں تعظیم حبیب، اس برے مذہب پہ لعنت کیجئے چرچا انہی کا صبح و شام، جانے کافر پر قیامت کیجئے۔